إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی شخصیت کامیاب ہوتی ہے، اس کا بڑا نام و چرچا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے، تو دنیا کا ہر طبقہ، ہر انسان اپنے آپ کو اس سے جوڑنا چاہتا ہے، اپنی نسبت اس سے بنانا چاہتا ہے کہ میں تو انہی کی جنریشن سے ہوں، میں تو انہی کا فالوور ہوں، میں تو انہی کو ماننے والا ہوں، وہ ہمارے دادا ہیں، وہ ہمارے فلاں لگتے ہیں. یہ دنیا کا رول ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک کامیاب شخصیت ہے. ان کی کامیابی میں بس قرآن کے 4 ورڈز پر مشتمل ایک سنٹنس کافی ہے. کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا. اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کو بتلاتی ہے. آئیے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا راز کیا تھا. وہ راز اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اپنا لینا چاہیے اور ہمیں بھی کامیاب ہونا چاہیے. یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راز معلوم ہوئے قرآن مقدس کے ذریعے سے، اور آپ نے عمل بھی کیا، اپنے صحابہ کو اس کے لیے ٹرینڈ بھی کیا، تربیت بھی دی ہے. ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے. 3 راز ہیں، 3 سیکرٹ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سکسس کے. قرآن میں اللہ نے منشن کیا ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہی ہے، سورت ابراہیم. اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے میرے نبی، یاد کرو اس وقت کو جب میرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مکہ کی سرزمین کو امن و سلامتی والا ملک بنا دے. کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ جس ملک میں، جس دھرتی پہ، جس زمین پہ رہیں، جس شہر میں رہیں، وہاں امن و سلامتی کی دعا بھی کرتے رہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. ہمارا اسلام کہتا ہے
غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر پبلک کی بھلائی کی چیزوں میں آپ کندھے سے کندھا ملا کر حصے داری دکھائیں، یہ اچھی بات ہے۔ سماج میں امن و آشتی ہو، سلامتی ہو، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی مل کے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ امن و سلامتی کے علم بردار تھے، اس کے پرچارک تھے، اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ مکہ کو جہاں میں نے اپنی بیوی بچوں کو بسایا ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں کسی طرح کی کوئی دہشت گردی نہ ہو، یہاں کوئی مظلوم مارا نہ جائے، یہاں کسی کا کوئی مال نہ چھینا جائے، یہاں کسی عورت کو بے آبرو نہ کیا جائے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، امن و سلامتی اسلام میں کتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کو اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ اپنے ایمان پر ایک بار نظر ثانی کر لیجئے۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن کہتا ہے وہی آدمی امن و سلامتی والا ہوگا جو آدمی توحید پرست ہوگا، جس انسان کے عقیدے میں اور جس انسان کی سوچ میں شرک ہوگا وہ زندگی بھر کوشش کر لے کبھی بھی امن کا پرچارک نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن و سلامتی تو انہی کے لیے ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ایمان کو امن سے جوڑ دیا گیا ہے قرآن کی اس آیت کے اندر۔ معلوم یہ ہوا جو ایمان والا ہے وہی امن والا ہے، اور جو امن والا ہے اس کو ایمان والا بننا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا پہلا راز تھا کہ وہ امن و سلامتی کے پرچارک تھے۔ دوسرا راز تھا کہ عقیدہ اور عمل کے اوپر بہت باریکی سے نظر رکھتے تھے اور زندگی کو اسی کے مطابق گزارتے بھی تھے، اس پر فوکس بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے عقیدہ اور اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہوگی۔ ہم کر کیا رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری مانیتا کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ قرآن کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو آگے بیان کرتے ہوئے، ابراہیم نے دعا مانگی اے اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا مانگی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ اتنا بڑا پیغمبر ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے۔ یہ کامیابی کا راز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف عقیدے پہ فوکس نہیں کیے بلکہ عمل پہ بھی فوکس کیے۔ قرآن کی اسی پیج میں 2-3 آیت اور آگے بڑھی، آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پھر دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری بیویوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یہ عقیدہ اور یہ عمل۔ کوئی آدمی لاکھ یہ چیخے اور چلائے کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کی توحید میں خلل ہے تو اللہ کی قسم اس کا عقیدہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ کوئی آدمی لاکھ یہ دعویٰ کرے کہ میں عمل کرنے والا مسلمان ہوں لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا، اللہ کی قسم وہ بد عمل ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اس کردار میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ کامیابی کا تیسرا راز معاش کا استحکام۔ معاشی استحکام کیا مطلب؟ نمبر 1 امن و سلامتی، نمبر 2 عقیدہ اور عمل، نمبر 3 اکانومیکل پاور۔ تمہارے پاس دولت ہونی چاہیے، تمہیں خوشحال ہونا چاہیے اس دھرتی پہ جینے کے لیے اور اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ دیکھیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے،
وہ اسلام ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ مسجدوں میں بیٹھے رہو اور آپ کو کچھ بھی روزی روٹی کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے حوالے سے دعا مانگ رہے ہیں اور مکہ کے باسیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے اللہ رب العالمین اس مکے کو امن والا شہر بنا دے، یہاں جو لوگ بھی رہتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اے اللہ سب کو تو روزیاں عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اسپیشل پھل کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ آج مکہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ جاؤ آم کا پیڑ نہیں ملے گا، انگور کے، کھجور کے، یہ بھی نہیں ملیں گے، لیکن دنیا کی بہترین کوالٹی کے ہر قسم کے پھل آپ کو مکے میں ملیں گے۔ یہ وہی دعا کا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میری طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو یہ 3 کام اس کو کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، وہ امن و شانتی کے ساتھ رہنا سیکھ لے، جینا سیکھ لے۔ نمبر 2، اپنے عقیدہ اور عمل میں بالکل 1 نمبر کا ہو جائے۔ نمبر 3، اپنے مال و دولت کو درست کر لے، اپنے آل اولاد کے لیے رہنے، کھانے اور پہننے کا بندوبست کر لے، اور وہ بھی حلال ذریعے سے کر لے۔ یہ حلال اور حرام، یہی میرے اور غیروں میں فرق کرنے کی چیز ہے، ورنہ وہ لوگ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی راز، یہی آج ہمیں مسلمانوں کو کرنا ہے۔ آج کے سماج میں مسلمانوں کا ہر طبقہ، ہر کلمہ گو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کر رہا ہے، لیکن ان تینوں پہ دیکھیے کس پہ وہ عمل پیرا ہے۔ امن و آشتی میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں اچھا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور امن کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں۔ عقیدہ و عمل کی باری جب آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ بلکہ اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے، بدعملی کا شکار ہے، نمازوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، اور اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہے۔ اور تیسری جو شرط کامیابی کی تھی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور خوب تم اللہ رب العالمین کی دولت کو کماؤ اور زندگی اچھے سے گزارو، اس معاملے میں بھی مسلمان پیچھے جا رہا ہے۔ تبھی تو دوسرے لوگ پنچر بنانے کا تانا دے رہے ہیں۔ اسلام مسجد سے بازاروں تک کا ہنر سکھاتا ہے، مسجد میں بھی عبادت اور بازاروں میں بھی تمہارا کردار ہونا چاہیے، وہاں تمہاری تجارت چمکدار ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے تم نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کرنے کے بعد جنت کما سکتے ہو، نبیوں کا ساتھ کما سکتے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جگہ پا سکتے ہو، اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اسی طریقے سے تم امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کر کے بھی نبیوں کا ساتھ پا سکتے ہو، تم صدیق کا ساتھ پا سکتے ہو، تم شہداء اور صالحین کا ساتھ پا سکتے ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ تینوں کام آج ہمیں کرنے ضروری ہیں۔ قربانی کا ٹائم ہے، اگر ہماری زندگی میں ان تینوں میں سے کوئی ایک کم ہے یا تینوں میں سے سب کم ہے، نہیں ہے، تو گوشت ہضم ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے لائحہ عمل میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ایک قرآن کریم کی گارنٹی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے۔ اب جو سوال میں نے کہا تھا کہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہودی صحیح کی، نصارہ صحیح کی، مسلمان صحیح۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی کرسچین تھے، وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ انٹروڈکشن ان کا، جن کی سنت ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے، اے یہودیوں جو تمہارا دعویٰ ہے
جس دین پہ تم زندگی گزار رہے ہو جس میں شرک کی ملاوٹ ہے، جس میں تم نے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ کی قسم میرا بندہ ابراہیم اس دین والا نہیں تھا۔ اے عیسائیوں کرسچن، تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا، تمہارے لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میرا بندہ ابراہیم اس طرح کا نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، اے دنیا کے بت کے پجاریوں، اے پرستاروں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کرنے والوں، شرک کرنے والوں، سن لو ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح بھی نہ تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ مسلمان تھے۔ یک طرفہ مسلمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یک طرفہ مسلمان کا مطلب ہے شرک سے بیزار اور توحید کا پرستار۔ یک طرفہ مسلمان کا مطلب ہے وہ مسلمان جس کے عقیدے میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، شرک کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک ٹٹولیے تلاشیے، شرک نہیں ملے گا اس کی زندگی میں، اس کے عقیدے میں، بس توحید ہی توحید ہے۔ اسی کو یک طرفہ مسلمان، حنیفاً مسلمہ کہا گیا ہے، حنفی مسلمان نہیں، حنیفاً مسلمہ کہا گیا ہے۔ حنیف اور حنفی میں فرق ہے، یہ اللہ نے انٹروڈکشن دے دیا۔ یہودی، نصرانی، مشرک، ان تینوں میں کامن بات کیا ہے؟ کوئی ایسی برائی بتاؤ جو تینوں میں سیم ہو۔ وہ برائی ہے شرک کی برائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے آپ کو سخت بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ صدیقہ عائشہ بیان فرماتی ہے بخار اتنا زیادہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے ذریعے سے کبھی اپنے آپ کو ڈھک لیتے، کبھی کھول دیتے، بے ہوش ہو جاتے، کبھی بے ہوشی سے آپ صحیح ہو جاتے۔ اللہ کے نبی اسی دوران آپ نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی اور اللہ کے نبی اس بیماری کے وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پہ نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت برسے، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر لعنت برساتا ہے۔ لعنت کی وجہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا نبیوں کی قبروں کو پختہ کر لیا، اس کا طواف کرنے لگے، چڑھاوا چڑھانے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے، وہیں پر میلہ لگانے لگے، وہیں پر ٹھیلا کرنے لگے، سارے قسم کی عبادتیں جو وہ کر سکتے تھے ان نبیوں کی قبروں کے پاس جا کر انہی سے کرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پر نصرانیوں پر اللہ کی لعنت برسے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب حضرت عائشہ آگے فرماتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو بھی پختہ بنا کر اس کے ارد گرد بھی طواف کرنا شروع کر دیں گے، ان سے بھی لوگ منتیں مانگنے لگیں گے، ان کی بھی لوگ پوجا کرنا شروع کر دیں گے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گھر کے اندر نہ بنا کر باہر بنایا جاتا۔ ڈر تھا اس بات کا۔ اور آپ دیکھیے آج جس قدر قبر پرستی، مردہ پرستی مسلمانوں میں عام ہے، اگر وہ باہر ہوتی اور ایسے ہاتھ میں ہوتی جو یہ سب کرنے والے ہوتے، بچتا۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے نبی کی قبر کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے جواب کیا دے دیا؟ کہا جس کے اندر شرک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا، یہودی اپنے دعوے میں جھوٹا، کرسچن اپنے دعوے میں جھوٹا، مشرک اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔
یہ کامن بیماری تینوں کے اندر تھی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ابراہیم کا کوئی تعلق کرسچینٹی سے نہیں تھا، یہودیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو مسلمان تھے، وہ بھی یک طرفہ مسلمان، یعنی مسلمانوں میں بھی ابراہیم کا تعلق اس کیٹیگری سے کے مسلمانوں سے ہے جو توحید پرست ہیں، یک طرفہ مسلمان ہے۔ پتا کرو ایک طرفہ مسلمان کون ہے توحید کے اعتبار سے، معلوم کرو، اتنا تو عقل اللہ نے دے رکھا ہے۔ قربانی کا گوشت کھا کے ہضم کر جانا یہ بڑا آسان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور آگے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور اس کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی، مومنوں کا حامی و مددگار اور دوست ہے۔ اب تو اللہ نے جواب پورا کلیئر کر دیا۔ ابراہیم والا کون کا؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب تھے جو ان کے اوپر ایمان لے آئے، سب سے قریبی ان کے وہ ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کون نبی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ابراہیم کے سب سے قریب ترین لوگ ہیں، اور اللہ تو مومنوں کا حامی و مددگار ہے۔ مسلمانوں، میں نے بتایا یہود، نصارہ اور مشرکین میں ایک کامن بیماری شرک تھی۔ دوسری کامن بیماری کیا تھی؟ دوسری کامن بیماری اپنے بڑوں کی بات کو اتنی اہمیت دینا، اتنی اس کی تقلید کرنا کہ اللہ اس کے رسول کی بات پیچھے چھٹ جائے۔ یہ کامن بیماری دونوں قوموں میں تھی، یہودیوں میں بھی تھی، نصرانیوں میں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ کی ایک کامن بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی قوم کے عالموں کو یا اپنے قوم کے عبادت گزاروں کو اپنا رب بنا لیتے تھے۔ رب بنانے کا مطلب اللہ کے نبی سے پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب بنانے کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے، تمہارا عالم اس کو حرام کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے، تمہارا عالم اس کو حلال کہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حلال کہے، تمہارا عالم اس کو حرام کہے، اور اس کہنے کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں معلوم ہو جائے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ کہتا ہے، اس کے باوجود تم اپنے عالموں کی تقلید میں اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دو، قرآن اور حدیث کی بات کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم نے رب اللہ کو نہ مانا، اپنے عالموں کو مان لیا ہے۔ اسی کو ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، اسی کو ہم اندھ وشواس کہتے ہیں۔ مسلمانوں، آج دنیا کی قوموں میں جاگرکتا عام ہو گئی، دنیا کی ساری قومیں بیدار ہو رہی ہیں، جاگرک ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کی جاگرکتا کب آئے گی؟ اس کے اندر بیداری کب آئے گی؟ دین کے اعتبار سے کب یہ جاگے گا؟ کب اس کے اندر ہمت آئے گی کہ اللہ کی بات صحیح ہے تو صحیح ہے اور میں اسی کو مانوں گا، نبی کی بات صحیح ہے تو صحیح ہے، میں اسی کو مانوں گا۔ دنیا میں سے کوئی بھی انسان اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے، میں اس کی بات نہیں ماننے والا ہوں، چاہے جو ہو جائے۔ یہ ہمت، یہ بیداری جس دم مسلمانوں میں آ جائے گی، وہ مسلمان سچ مچ میں یک طرفہ مسلمان ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کا صحیح بندہ ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے رتبے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا باپ کہہ دے، اس کی اہمیت، اس کی شخصیت، اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث ہے سنن ترمذی میں 2995۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لکل نبی اولات من النبیین وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي۔ ہر نبی کا قریبی دوست ہوتا، بیسٹ فرینڈ ہوتا نبیوں میں سے۔ سارے نبیوں میں سے میرا بیسٹ فرینڈ میرے باپ اللہ رب العالمین کے دوست ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ کیا رتبہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ابراہیم کا؟
علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، سارے نبیوں کا دادا کہہ رہے ہیں. اسی لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ نازل فرمایا. اے اللہ تو برکتیں عطا فرما محمد اور آل محمد کو جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا فرمایا تھا. یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. کیوں میرے نبی نے ان کو باپ کہا اور نبیوں کا دادا کہا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کی جنریشن چلی تھی، جتنے نبی آئے سب اسی جنریشن سے تھے، سب انہی کی نسل سے تھے، چاہے موسیٰ ہو عیسیٰ ہو. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے باپ اللہ تعالیٰ کے دوست میرے جگری دوست ہیں، میرا بیسٹ فرینڈ ہے. نبیوں کے دوست کی منڈلی ہوتی ہے، میرے بھی انبیاء سارے دوست ہیں، لیکن سب سے قریبی اگر کوئی دوست پوچھنا چاہتے ہو تو ابراہیم میرا قریبی دوست ہے، وہ میرے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں. تو مسلمان سچ مچ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالوور ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو خاص طور سے منشن کر کے کہا مسلمانوں تم ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو اور ان کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارو. وہ دو نبی کون ہو سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. یہ دو ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سیکھو، پڑھو، جانو کہ کون تھے، یہ کیا تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو اکیلے پوری امت ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. امت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا توحید، اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے بھی ہو کر ہل نہ سکے، آپ کو کوئی ہلا نہ سکے. آپ کے توحید کے بارے میں، آپ کے عقیدے کے بارے میں آپ پوری قوم کے برابر اکیلے ہو جائیں عقیدے میں، توحید میں. اسی کو امت کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نبی لوگ آئیں گے تو بہت سارے نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ 3 فالوور 2 فالوور، کچھ ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہے نا وہ بھی اکیلے امت، کیونکہ وہ توحید پرست تھے. دعوت دی انہوں نے، نہیں مانا لوگوں نے. یہ لوگوں کی بدنصیبی ہے. قربانی سے پہلے شرک سے توبہ لازم ہے اور تقلید سے توبہ لازم ہے. اسی لیے میں نے یہ 2 برائیاں جو کامن یہودیت اور نصرانیت میں موجود تھی آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے جو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. میرے نبی کا ایسے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس سے میرے نبی کہہ دے میں بری ہوں، ابراہیم ان سے کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتے. معلوم ہوا کہ ایسے لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں اور شرک اکبر کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے. قربانی آنے سے پہلے، جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے بدعقیدگی کو ذبح کر دیجئے اور اپنی تقلید کی دنیا کو ذبح کر دیجئے. اس کے بعد جانور کے گلے پہ چھری چلائیے، ورنہ آپ کا ذبح کرنا، جانور کی قربانی کرنا سب بیکار ہے. سوائے گوشت کھانے کے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر آپ کی زندگی میں شرک اکبر ہے. توبہ کریے قبر پرستی سے، توبہ کریے ولیوں کو پوجنے سے. پوجنے کی ذات صرف اللہ ہے. ہمارا کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اللہ جب کہہ دیا پھر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ شامل کیجیے. آپ دوسروں کے دھوکے میں یہ سن کر نہ آئیے کہ یہ تو ولی ہیں، یہ تو فلاں ہیں. ہم نے حدیث پاک سنائی، میرے نبی لعنت برسا رہے ہیں اس قوم پر جو اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے. ولی کا مرتبہ نبی سے کم ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے. جب نبی کی قبر کو سجدہ بنانے والوں پر سجدہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برسائی جا رہی ہے، تو ولی کی قبر پر اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اس کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے؟ اس کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور بات، یہ 3 قومیں، یہودیت، نصرانیت اور مشرکین، ہم نے 2 برائیاں کامن بتائیں
ایک شرک، دوسری بزرگ پرستی، یعنی ایک قبر پرستی اور ایک بزرگ پرستی، اکابر پرستی۔ تین برائیاں ایسی بتا رہا ہوں جو تینوں میں الگ الگ کوالٹی کی تھیں اور آج مسلمانوں میں ہے۔ یہودیت کو لیجئے، شرک کے علاوہ ان کی ایک بڑی برائی جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ لوگ برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اپنے گھر میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، کسی کو ٹوکتے نہیں تھے، برائیوں سے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ یہ یہودیت کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان پر اللہ کی لعنت اس لیے بھی برسائی گئی کیونکہ یہ لوگ برائیوں سے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ تم بھی برائی کرو، میں بھی کروں، تم مجھے نہ ٹوکو، میں تمہیں نہ ٹوکوں۔ یہ پالیسی جو ہے یہ یہودیوں کی پالیسی ہے۔ آج مسلمان یہی کر رہا ہے، اس دور میں مسلمان اسی کا نعرہ لگا رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تم کسی کو نہ ٹوکو، تم اپنا کرو وہ اپنا کرے۔ یہ ہمارا نعرہ نہیں تھا، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہودیوں کی سوچ۔ اور آج مسلمان یہی کر رہا ہے۔ تبلیغ ہو رہی ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، دن متعین ہو رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے؟ کسی مسلمان کے عقیدے پہ گفتگو نہ کرنا، کبھی شرک کے خلاف نہ بولنا، اچھی باتیں بتاؤ، برائیوں سے نہ روکو ورنہ لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے ایجنڈے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ تبلیغ اسلام کی کر رہے ہو، طریقہ یہودیوں کا ہے آپ کا۔ اگر آپ تبلیغ کرنا ہی چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا نبیوں کا کام ہے، اور یہ نبیوں کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ اس میں جگر چاہیے برائی کے خلاف بولنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے باپ میں ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے بیٹے میں ہو، آپ کی بیوی میں ہو سکتا ہے آپ کے بیسٹ فرینڈ میں ہو، لیکن جگر چاہیے بولنے کے لیے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہودی تو اسی لیے تو چاہتے تھے تم بھی میرے دوست بنے رہو، میں تمہاری برائیوں پہ نہیں بولوں گا۔ اور اگر کوئی کہے نہیں میں بولتا ہوں، ہمارے لوگ بولتے ہیں، اللہ کی قسم جب تک شرک کے خلاف آپ نہ بول سکے، میں کہوں گا آپ ابھی بھی یہودیت کے منہج پہ ہیں، یہودیت کے سلیبس کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری برائی جو کرسچن میں ہے کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، ہم اور آپ اس سے بری ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس بھی منایا گیا، جنم دن بھی منایا گیا۔ یہ برائی مسلمانوں میں ہے۔ نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مان لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کا جشن عید میلاد بھی منایا گیا۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہی ہے جنم دن، برتھ ڈے۔ سیم وہی پیٹرن ہے، سیم وہی سلیبس ہے، سیم وہی منہج ہے۔ تیسری چیز مشرکین، ان سے پوچھو تمہارا رب کہاں ہے؟ کس رب کو مانتے ہو؟ اللہ۔ تمہارا اللہ ہے کہاں؟ آپ اپنے رب کے بارے میں انٹروڈکشن دیجئے تو کہے گا کڑ کڑ میں میرا رب ہے۔ کوئی آگے بڑھے گا کہے گا ہر فرد میں میرا رب ہے۔ کوئی آگے بڑھے گا کہے گا دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر رب ہے۔ اسی کو وحدت الوجود، اسی کو حلول، اسی کو وحدت الشہود، یہ تینوں طرح کا شرک یہ مشرکین کر رہے ہیں، اور یہ برائی مسلمانوں میں بھی ہے۔ سوال پوچھو اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ کہاں ہے اللہ؟ ہر جگہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا یہ ہر جگہ کہنے والے اگر پوچھو اللہ اوپر آسمانوں کے اوپر ہے؟ نہیں ہے، پھر ہر جگہ کیوں کہا تم نے؟ بولتے تین طرف ہے، کہتے نہیں ہر جگہ۔ تب اللہ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نیچے ہے؟ نہیں ہے۔ دائیں ہے؟ نہیں۔ بائیں ہے؟ نہیں۔ پھر کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کا نتیجہ اور رزلٹ جو آنسر میں آئے گا لاسٹ میں، اگر آپ آرگومنٹ کریں مطلب ہوگا اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نہ قرآن میں یہ کہیں جملہ لکھا ہے نہ حدیث پاک میں جملہ لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دوسروں نے دیا تھا، مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔
قرآن کا جواب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، نبی کا جواب ماننے کو تیار ہی نہیں، غیروں کا دیا ہوا جواب رٹ رہا ہے اور لڑ بھی رہا اس کے لیے، اس کے علماء اس کے لیے مناظرے بھی کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بتاؤ جو تم اپنے بھگوان کو، جو تم اپنے رب کو کنکڑوں میں تلاش کر رہے ہو، اور ایک بات پتے کی بتاؤں، نمسکار کرنا ہم کیوں حرام کہتے ہیں نمستے کہنا؟ کیوں؟ یہ جن لوگوں کی پرمپرا ہے ان کی مانیتا ہے کہ ہر آتما کے اندر پرماتما ہے، وہ بندوں کو نہیں نمسکار کرتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود، اس کے اندر اپنے بھگوان کو، اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، وہ بندے کو نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب آپ کہتے ہو نمستے نمسکار، مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر جو رب تمہارے دلوں میں، تمہارے جسم کے اندر موجود ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، اور آپ مانتے ہو کہ تمہارے اندر رب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر بندے کے اندر، ہر کڑ کے اندر ہے، دنیا کی ساری چیزوں کے اندر موجود ہے، ایسے لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے، اے دنیا کے لوگوں بتاؤ، بیسک سا سوال ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، اور جب اللہ رب العالمین تھا تو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں تھی؟ جواب کیا دو گے آپ؟ جب اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، یہ بات آپ کیسے بیان کرو گے؟ جواب یہ دینا پڑے گا کہ ہاں جب اللہ تھا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں موجود تھی، یہ انسان نہیں تھے، یہ جنات نہیں تھے، یہ آسمان نہیں، یہ زمین نہیں، یہ دریا نہیں، یہ جنگل نہیں، دنیا کی چیزیں موجود نہیں، اللہ رب العالمین لیکن ہمیشہ سے موجود تھا۔ جواب کیا دو گے؟ کہ اللہ ہمیشہ سے تھا۔ جب اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے تو یہ دنیا کی چیزیں تو بعد میں آئی ہیں۔ دوسرا سوال ایسے لوگوں سے کیا جائے، اللہ نے جب دنیا کی چیزوں کو پیدا فرمایا تو کیا اللہ نے دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر پیدا فرمایا یا اپنے سے باہر پیدا فرمایا؟ کیا جواب دو گے آپ؟ اگر آپ تین جواب اس کا بنتا ہے۔ اگر آپ جواب دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری چیزوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندر و دریا کو اللہ رب العالمین نے اپنے اندر پیدا فرمایا، تو آپ کفر کر رہے ہو، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے اندر پیدا فرمایا، اللہ نے شیطان کو، فرعون کو، خنزیر کو اپنے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ کی قسم ہے یہ کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اور اگر تم یہ جواب دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے سے باہر پیدا فرمایا، بعد میں اللہ مخلوقات کے اندر انٹر کر گیا، پھر یہی جواب ہو جائے گا، پھر یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ پھر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ بعد میں فرعون کے اندر گیا، بعد میں اللہ شیطان ابلیس کے اندر چلا گیا، خنزیر کے اندر چلا گیا، بتوں کے اندر چلا گیا، دنیا کے سمندروں میں چلا گیا، دریاؤں میں چلا گیا، آسمانوں میں چلا گیا، زمینوں میں چلا گیا۔ یہ بھی کفر ہے، اس کے بھی کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسرا جواب آپ کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنے سے باہر پیدا کیا، اور اللہ مخلوقات کے اندر نہیں گیا، اللہ الگ ہے اور مخلوقات اس سے الگ ہے، دونوں ایک میں نہیں ہے، ورنہ پھر تم عبادت کس کی کرو گے؟ مخلوق کی کرو گے کہ اللہ کی کرو گے؟ اور یہی جواب اہل سنہ والجماع کا ہے، یہی اہل حدیث کا جواب ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی مدد ہر جگہ پہنچ رہی ہے، رب العالمین کی قدرت ہر جگہ پہنچ رہی ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ یہ لوجیکل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے بات سمجھائی ہے، اور یقیناً آپ پوچھ کے یہ کاؤنٹر سوال جو میں نے بتایا آپ پوچھ کے دیکھیے، ہر اس آدمی سے جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا ہر بندے کے اندر ہے، یا ہر کڑ کے اندر ہے، وہ پھنس جائے گا، وہ اسی جواب پہ آ کر ٹکے گا جو جواب قرآن کا ہے، جو جواب اہل سنہ والجماع کا ہے، جو جواب اہل حدیثوں کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی آنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو۔ یہ تیسری بات جو میں نے بتائی کہ کڑ کڑ میں اپنے رب کو ماننا، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن مسلمان مانتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہمارے اندر، اس کے اندر ہے۔ اور میں نے ایک دو بار مثالیں بھی پیش کیے، گدھے کے اندر، کتے کے اندر، یہاں تک کہ زنا کرنے والی عورتوں کے اندر، زنا کرنے والے مرد کے اندر بھی اپنے رب کو، اللہ کو مان رکھا ہے، کتابوں میں لکھ رکھا ہے، یقین نہ آئے حوالے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ برات کا اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں، چپ کے کتابوں میں چھاپ بھی رہے ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو دائیں بائیں مار کے بھاگنے کی بھی کوشش کرتے۔ مسلمانوں ان لوگوں سے بیزار ہو جاؤ۔
ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو الگ کرو. عقیدہ ہمارا وہی جو محمد عربی کا، عقیدہ ہمارا وہی جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر اور صحابہ کرام کا، عشرہ مبشرہ کا، صحابہ بدر کا، صحابہ احد کا، یہ عقیدہ اپناؤ. یہی ایک طرفہ مسلمان ہے. ایک طرفہ مسلمان سمجھ میں آئی بات کون ہوتا ہے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے. وحدت الوجود یہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے. اس کے بعد وہ شرک آتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ یہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان رہنے والے لوگ وہ وحدت الوجود کا شرک اپنائے بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو یک طرفہ مسلمان بنائے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر جم کر رہنے کی توفیق دے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.